نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان اللہ سمیع علیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کا نام لے کر مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلہ وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے، اس کے حصہ سوم کا آخری درس شروع کر رہے ہیں جو سورہ حجرات پر مشتمل ہے۔ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اس منتخب نصاب کا پہلا حصہ 4 جامع اسباق پر مشتمل تھا: سورۃ العصر، آیت البر، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، سورہ حامیم سجدہ کی آیات 30 تا 35۔ دوسرا حصہ پھر ایمانیات کے مباحث پر مشتمل تھا، اس کے بھی 5 درس ہوئے: سورۃ الفاتحہ، سورہ آل عمران کی آیات 190 تا 195، پھر سورہ نور کا 5واں رکوع مکمل، پھر سورہ تغابن پوری کی پوری، اور پھر سورہ قیامہ وہ بھی مکمل۔ پھر تیسرا حصہ شروع ہوا عمل صالح کی وضاحت اور تفصیل اور توضیح۔ اس میں ترتیب ہم نے یہ رکھی کہ ظاہر بات ہے کہ سب سے پہلے انڈیویجول، ایک فرد جو ہے، فرد ہیومن بینگ، انڈیویجول ہیومن بینگ، اس کی سیرت و کردار کو کن بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے، تعمیر ہونا چاہیے، یہ پہلا سبق تھا اس تیسرے حصے کا۔ سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات اور اس کی ہم مضمون سورہ معارج کی 17 آیات، ان 2 مقامات پر ایک درس مشتمل تھا۔ پھر ہم نے ایک جھلک دیکھی کہ ایک پوری طرح ایک تیار شدہ فنشڈ ایک شخصیت مکمل جو اللہ کو پسند ہے، اس کے خد و خال کیا ہے۔ اس کے ضمن میں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے وہ ہیں، یہ سورۃ الفرقان کا آخری رکوع۔ پھر تیسرا درس فرد سے اجتماعیت کی طرف پہلا قدم کیا ہے، عائلی زندگی، ایک مرد ایک عورت مل کر ایک خاندان کی بنیاد ڈالتے ہیں، یہ کن بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے۔ اس میں جو 2 انتہائی صورتیں پیش آ سکتی ہیں، ان میں سے ایک کا تذکرہ سورہ طلاق میں ہے، اس کا حوالہ ہم نے دیا، وہ ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل نہیں ہے۔ البتہ پھر دوسری جو ہے سورہ تحریم، وہ ہمارا مکمل اس منتخب نصاب کا حصہ ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر یہ جو گھروندے ہیں، یہ گھر ہیں، یہ خاندان ہیں، یہ مل کر معاشرہ بناتے ہیں، معاشرتی زندگی۔ اس معاشرتی زندگی کے کیا خد و خال ہیں؟ اسلام جو معاشرہ تعمیر کرنا چاہتا ہے
اس میں کیا خوبیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، کیا محاسن ہیں، کیا وہ ویلیوز ہیں کہ جن کو وہ چاہے گا کہ پروموٹ ہوں ہمارے معاشرے کے اندر، اور دوسری طرف وہ سوشل ایولز کا کیا کانسیپٹ ہے، کن چیزوں کو ایریڈیکیٹ کرے گا، ختم کرے گا۔ تو معاشرتی ویلیوز اس کے ضمن میں بہت ہی جامع اسباق وہ سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع پر مشتمل۔ یہ ہمارا چوتھا درس تھا۔ اب آج جو سورہ حجرات ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ اجتماعی زندگی کی جو بلند ترین سطح ہوتی ہے، ملی زندگی، سیاسی زندگی، اور آج کی جدید اصطلاح میں ہم کہیں گے ریاستی زندگی۔ ریاست کا کانسیپٹ جو ہے یہ زیادہ پرانا نہیں ہے، پرانا کانسیپٹ حکومت کا، گورنمنٹ، لیکن یہ بہت ریسنٹ تصور ہے، 200 سال سے زیادہ اس کی تاریخ نہیں ہے کہ انسان نے یہ سیکھا کہ ریاست اور شے ہے، حکومت اور شے ہے۔ حکومت ریاست کو چلانے کا ایک ادارہ ہے۔ حکومت سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کو حق ہے، ہر شہری کو حق حاصل ہے۔ ریاست کے خلاف کریں گے تو آپ باغی شمار ہوں گے۔ تو یہ جو فنڈامنٹل ڈفرنس ہے اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ، گورنمنٹ تو ایک ادارہ ہے، چلانے والا ادارہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ریاست، تو اسلامی ریاست کے اصول کیا ہیں؟ پھر یہ کہ ملی زندگی میں استحکام کے لیے کیا ہدایات ہیں؟ یہ اہم ترین مضامین ہے میرے نزدیک، جو اس تیسرے حصے کے آخری سبق کے طور پر سورہ حجرات کی شکل میں اس منتخب نصاب میں شامل ہے۔